بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 197 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ قلم کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پا لی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو اس سبق کی پہلی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آیت نمبر 4، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ اخلاق تھے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ تو بڑے ہی اخلاق والے ہیں اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اور ان کے دشمنوں کی تردید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کاملہ ہیں، اخلاق فاضلہ ہیں، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، آپ کے جو ہے وہ اخلاق سے ان لوگوں کی تردید ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، جبکہ آپ کے جو اخلاق ہیں اس سے ان کا مجنون ہونا تو ثابت ہوتا ہے، آپ کا مجنون ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو احادیث اس سے بری پڑی ہیں۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا تھے، اور جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ مل جائیں گے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جبکہ تورات شریف جو ہے یا اسی طرح انجیل جو ہے ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر موجود تھا۔ پہلے سے یہودیوں کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہوں گے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا تذکرہ ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ جو ہے وہ خلق عظیم کے مالک تھے، اپنی امت کو بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، اخلاق حسنہ سکھائے ہیں۔ موطا امام مالک کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ یا حسن الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو جس کو حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے تو ان کے خود اپنے اخلاق کا کیا معیار ہوگا اور وہ کس درجے پر فائز ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کا جو ترازو ہے اس میں جو سب سے زیادہ باری چیز رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، یعنی جو ترازو ہوگا اعمال تولنے کا، اس میں جو کسی بھی مومن کی طرف سے جو باری چیز آئے گی وہ اس کے اخلاق ہوں گے، اس کے اچھے اور بہترین اخلاق ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جو فحش گو ہو، بد کلام ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے شخص کو مبغوض رکھتا ہے،
ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ وہ لوگ محبوب ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ ایمان والوں میں کامل ترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی کو اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ نہیں مارا، اور نہ ہی کسی عورت کو نہ ہی کسی خادم کو۔ ہاں، اگر جہاد فی سبیل اللہ میں کسی کو مارا ہو تو وہ الگ بات ہے، اور اگر کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو آپ نے کبھی اس کا انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ اگر اللہ کی حرمت والی چیزوں میں سے کسی کی بے حرمتی ہونے لگتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ اس کا انتقام لیتے تھے، اس کا بدلہ لیتے تھے۔ تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ ہی بتکلف فحش گو بنتے تھے، اور نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف فرما دیتے تھے اور درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، کبھی جو ہے وہ مجھ سے کوئی نقصان ہو جاتا تو کبھی بھی آپ نے مجھے ملامت نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی طرف سے کوئی ملامت ہوتی بھی تو آپ فرماتے کہ چھوڑو، جانے دو، جو چیز مقدر میں تھی وہ پیش آ ہی کر رہے گی، وہ پیش آنی ہی آنی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مصافحہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے اپنا چہرہ مبارک نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا، اور آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی کے پاس بیٹھنے والے کی طرف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا جو ہے وہ بیان ہے روایات کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، یعنی جب بھی آپ کسی سے ملتے تھے تو آپ مسکرا رہے ہوتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ نے مجھے یمن جانے کے لیے روانہ کیا، رخصت فرمایا، تو جب انہوں نے حضرت معاذ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو آخری نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ جو ہے وہ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یعنی جہاں ان کو جو ہے وہ امیر بنا کر بھیج رہے ہیں تو ساتھ میں اچھے اخلاق کی تلقین بھی فرما رہے ہیں کہ آپ نے وہاں جا کر لوگوں کے اوپر سختی نہیں کرنی۔ جس طرح یہاں کسی کو کوئی چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے تو لوگ عہدے کے گمنڈ میں جو ہے وہ سامنے والوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے سے کم لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا تو ساتھ میں یہ بھی تلقین فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن آدمی جو ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو نمازوں میں جو قیام کرنے والے ہیں اور دن کو روزہ رکھنے والے ہیں ان سے درجہ پا لیتا ہے، ان سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے قیام کرنے والوں اور روزہ داروں سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اخلاق کریمانہ تھے۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اخلاق کریمانہ کا مجسم تھے، بلکہ آپ نے اپنی امت کو بھی اخلاق حسنہ کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ روایت بھی منقول ہے
کہ کان خلقہ القرآن، قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں کی، بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کر بھی دکھایا کہ یہ اخلاق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں سے کسے جنون ہے، کون مفتون ہے؟ جو لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے علیہ اعوذ باللہ، پہلے دلائل سے ان کی تردید کی، پھر فرمایا کہ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مروی ہے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خود ہی دیوانے تھے، یعنی انہوں نے اس کی یہ تفسیر فرمائی ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت کا مطلب یہ ذکر فرمایا ہے کہ عنقریب ہی سب کے سامنے اسی دنیا میں جو ہے وہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ دیوانہ کون ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ پھیلی، دعوت بڑی، جو ہے وہ عرب کے لوگ مسلمان ہوئے اور جو دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے لگے، آپ کے جانثار بن گئے، اور جنہیں قبول حق کی توفیق نہیں ہوئی اور وہ ذلیل اور خوار ہوئے۔ غزوہ بدر کے واقعے نے سب کو بتا دیا کہ دیوانہ کہنے والے ہی دیوانہ تھے، یعنی غزوہ بدر میں جو ہے وہ حق و باطل کا جو سب سے بڑا معرکہ تھا اور سب سے پہلا معرکہ تھا، اس میں جو ہے وہ سب کو پتہ چل گیا کہ دیوانہ کہنے والے خود ہی دیوانے ہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ دِينٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ جو ہے وہ خلق عظیم پر ہیں، مطلب دین عظیم پر ہیں۔ عمدہ خلق سے مراد دین ہے کہ آپ بڑے عمدہ دین پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ جنون کسے ہے، یعنی یہ دیکھ لیں گے کہ تم میں سے جنون کس کو ہے۔ مصدر کل معقول، یہ المفتون کے متعلق تحقیق مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مفتون جو ہے یہ مصدر ہے، جیسے کہ معقول جو ہے وہ مصدر ہے۔ ای الفتون بمعنی الجنون، یعنی جو ہے وہ فتون بمعنی جنون ہے۔ ای ابی کا ام بہم، یعنی وہ جنون آپ کو ہے یا ان کو ہے یہ پتہ چل جائے گا، یعنی عنقریب دیکھ لیں گے جنون کسے ہے، آپ جنون میں ہیں، آپ کو جو ہے وہ جنون ہے یا ان کو جنون ہے، یعنی جو مشرکین مکہ آپ کو مجنون کہتے ہیں انہیں جنون ہے یا پھر آپ کو جنون ہے، عنقریب اس کا پتہ چل جائے گا۔ اور اس کا جو ہے وہ مطلب وہی ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، یا تو یہ کہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کسے جنون ہے، اور دوسرا اس کا مطلب جو عام مفسرین لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ دیوانہ کون ہے۔ پہلا مطلب جو ہے کہ اہل باطل جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، جو ہے وہ قدیم مفسرین میں سے ہیں اور سب سے بڑے مفسر ہیں۔ اور اس کے بعد کے جو حضرات ہیں انہوں نے دوسرا معنی مراد لیا ہے، اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ دنیا میں ہی بات کھل جائے گی کہ کون جو ہے وہ جنون پر ہے اور کون جو ہے وہ صحیح ہے۔ آئی ابی کا ام بہم، آپ کو جنون ہے یا ان کو جنون ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، کون ہے جو راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، یعنی جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ ہدایت پر ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہے، محتدین راہ ہدایت پر ہیں، لہو جو اس کی جو ہے وہ راہ ہدایت ہے اس پر ہیں۔ وَأَعْلَمُ بَمَانَ عَالِمٌ، مصنف فرماتے ہیں یہ جو عالم ہے بمعنی عالمن کے ہے، یعنی وہ جاننے والا ہے، اس کو سب پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہے اور کون جو ہے وہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی
ایک مثال ذکر کریں، نمبر 2 بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کی تفسیر ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔